وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم۔ نہ بینے آدمی کے لیے کچھ مذائقہ ہے اور نہ لنگڑے آدمی کے لیے کچھ مذائقہ ہے، نہ بیمار آدمی کے لیے کچھ مذائقہ ہے، نہ خود تمہارے لیے اس بات میں کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھا لو یا اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماماؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، لیس علیکم جناح، تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان تاکلوا جمیعا اجتاتا، کہ سب مل کر یا الگ الگ کھانا کھاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب تم اپنے گھروں میں جانے لگا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو دعا کے طور پر، جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور برکت والی عمدہ چیز ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بیان فرمائے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ 12-18 سورۃ النور کی یہ 61 آیات ہے، یعنی 61۔ جیسا کہ ہمارے گزشتہ دروس میں جو کل کا ہمارا درس تھا خصوصاً، اس میں سن رسیدہ اور بوڑھی عورتوں کے متعلق کچھ مسائل بیان ہوئے تھے، اور اب کچھ معاشرت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جو ایک آیات مبارک پڑھی گئی ہے اور اس میں مختلف رشتوں کا ذکر ہوا ہے اور ساتھ کھانے کا ذکر ہوا ہے اور گھر میں داخل ہونے کا آداب کا ذکر ہوا ہے۔ ایام جاہلیت میں عرب میں کھانے پینے کے متعلق مختلف دستور رائج تھے۔ بعض قبیلوں کی تہذیب یہ تھی کہ ہر ایک الگ الگ کھانا لے کر بیٹھے اور کھائے، وہ مل کر ایک ہی جگہ کھانا برا سمجھتے تھے۔ جیسا کہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاں اب بھی الگ الگ کھانے کا دستور ہے۔ بعض قبیلہ اس کے برعکس تنہا کھانے کو برا جانتا تھا، حتیٰ کہ اگر ساتھ کھانے والا نہ ملتا تو وہ فاقہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اتنے تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک انہیں کوئی مہمان نہیں ملتا تھا، کہ
کہ ہر وقت تلاش میں رہتے تھے کوئی مہمان آئے تو پھر میں کھانا کھاؤں گا. یہ مہمان نوازی ایسا سمجھو سنت ابراہیمی ہے. مل کر کھانا کھانا سنت ابراہیمی ہے. اہل مدینہ میں پہلے کھانے پینے کے بارے میں بہت بے تکلفی تھی کہ میں نے تمہارے گھر کھا لیا، تم نے میرے گھر کھا لیا، بلکہ کبھی محتاج غریبوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے اور کسی عزیز قریب یا دوست کے گھر اس کو بھی کھانا کھلا دیتے. چونکہ اس بے تکلفی میں افراد زیادہ ہو گیا، اس لیے مستحقین پر اکثر نوبت ظلم اور حقوق اتلاف کی آنے لگی تھی کہ گھر والے اکثر گھاٹے میں رہ جاتے. چنانچہ اسلام میں اس کی روک تھام کے لیے 5واں پارہ سورۃ النساء کی یہ آیات کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق اور ناجائز طور پر مت کھاؤ. نازل ہوئی تو قرآن اور اسلامی تعلیمات نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذہن میں ایک انقلاب برپا پیدا کر دیا. اس وجہ سے وہ جائز اور ناجائز اور حلال و حرام کے معاملہ میں بہت ہی مبالغہ کے ساتھ احتیاط فرمانے لگے. دوسروں کے ہاں جہاں یقینی طور پر ان کی رضامندی معلوم تھی وہاں بھی کھانے پینے سے پرہیز کرنے لگے. اس طرح ساتھ میں اندھوں، لنگڑوں، بیماروں اور معذوروں کا لے جانا تو بالکل ہی رک گیا. پھر اندھے، لنگڑے اور بیمار کسی کے ساتھ ناخواندہ مہمان کی صورت میں جا کر اس کے کسی عزیز یا دوست کے گھر کھانا کھانے کو خلاف دیانت سمجھنے لگے. تو اس شدت احتیاط کو توڑنے اور اعتدال قائم کرنے نیز قدیم زمانہ کے بعض اہل عرب کے دستور کی اصلاح کے لیے یہ آیات نازل ہوئی جو آج کے درس میں ہم نے شروع میں پڑھی ہے، تلاوت کیا ہے اور اس کا ساتھ ترجمہ بھی کیا ہے. تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ جہاں خود کھانے لینے یا اپنے ساتھ معذوران کو کھلا دینے میں جبکہ صاحب خانہ کی اجازت اور رضا کا یقین ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں. پھر اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے تنہا کھانے کی رخصت نازل فرما کر جاہلیت کی رسم کو بھی مٹا دیا. اگرچہ بھوکے ہوتے لیکن جب تک ساتھ کھانے والا نہ ہوتا کھانا نہ کھاتے، اور سواری پر سوار ہو کر ساتھ کھانے والے کی تلاش میں نکلتے تھے. اللہ نے یہ تنگی بھی دور کر دی کہ مل کر کھانا کھاؤ، یہ بھی اچھی بات ہے. علیحدہ کھانا کھاؤ، اس میں بھی کوئی تنگی نہیں ہے. مفسرین نے جہاں لکھا ہے کہ اس آیات میں گو تنہا کھانے کی رخصت ہے، لیکن اگر دوسرے کھانے والے موجود ہوں تو لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا افضل ہے اور زیادہ برکت بھی اس میں ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جب کبھی کوئی صحبت کا پروگرام کہیں ہو تو اس میں جتنے بھی زیادہ آدمی آ جائیں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، پھر بھی کھانا بچا ہوا ہوتا ہے. تو یہ برکت ہے. حدیث میں ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے تو ہیں لیکن آسودگی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو، جمع ہو کر ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ کا نام لے کر کھاؤ تو تمہیں برکت دی جائے گی. آج ہمیں یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. آج کل کیا ہے، اپنا اپنا گھوڑا ہے تو اپنا اپنا ٹانگا ہے. یہاں یہ تعلیم دی گئی کہ گھروں میں جب بھی داخل ہو، خواہ وہ اپنا گھر ہو یا غیر کا، سلام کر کے جاؤ. اور ہمیں سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے. سلام کیا ہے؟ یہ دعا ہے، دعا.
کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو، تم پر برکتیں نازل ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں جب تم گھر میں جاؤ تو اللہ کا سکھایا ہوا بابرکت سلام کہا کرو، میں نے تو آزمایا ہے کہ یہ سراسر برکت ہے۔ حضرت عطا سے پوچھا گیا کیا یہ سلام کرنا واجب ہے؟ فرمایا مجھے تو یاد نہیں کہ اس کے وجوب کا کوئی قائل ہو، لیکن ہاں مجھے یہ بات بہت ہی پسند ہے کہ جب بھی گھر میں جاؤں سلام کر کے جاؤں۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں سے روایت ہے کہ جب ایسے گھر میں جاؤ جو غیر آباد ہو، جہاں کوئی اندر موجود نہ ہو، تو اس وقت بھی سلام کیا جائے، مگر اس طرح کے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو ایسے سلام کا جواب اللہ کے فرشتے دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کی نصیحت کی۔ ارشاد فرمایا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کامل وضو کرو، تمہاری عمر بڑھے گی۔ ان چیزوں کو نوٹ کرو، نوٹ کہ کامل وضو کرو تمہاری عمر بڑھے گی، پھر میرا امتی ملے تو سلام کرو، نیکیاں بڑھیں گی، گھر میں سلام کر کے جایا کرو، گھر کی خیریت بڑھے گی، ضحیٰ کی نماز پڑھتے رہو تو تم سے اگلے لوگ جو خدا والے بن گئے تھے ان کا یہی طریقہ تھا۔ صلاۃ الضحیٰ سے مراد اشراق یا چاشت ہے۔ ہاں یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے کہ ریگولر پڑھو، کبھی کبھی چھوڑ بھی دو، کیونکہ پھر وہ فرض کا درجہ نہ بن جائے۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نماز ریگولر پڑھتے پڑھتے اس کو پھر چھوڑ دیتے تھے کہیں یہ فرض کے زمرے میں نہ آ جائے۔ اے انس، چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں کی عزت اور توقیر کرو، قیامت کے دن وہ میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی میں بنا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اور آیات کے آخر میں بتایا گیا اس طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ یہ احکام مجالست اور معاشرت جو تعلیم فرمائے گئے ہیں، ان کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت فضائل و برکات ہیں، محبت اور انس بڑھانے والی تعلیم ہے، تہذیب و شائستگی کی تلقین ہے، یہ قومی نظم کو درست رکھنے کی ہدایت ہے، یہ باہمی تعاون و تناصر کا ذریعہ ہے، یہ دعائے رحمت ہے، طلب برکت ہے۔ یہ تعلیم باہمی منافرت اور مخالفت کو کی بنیاد جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ اب یہیں سے اس کی ضد بھی سمجھ لیجئے، جب ہم ربانی احکامات اور آسمانی ہدایات اور قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے تو ان سے منہ موڑ لیں گے تو ظاہر ہے کہ بجائے آپس کے ان سے محبت کے نفرت بڑھے گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں محبت کم ہے، نفرت زیادہ ہے، معاشرے میں طرح طرح کے مفاسد اور فتنے پیدا ہوں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بد کرداری اور بدعملی بڑھے گی، یہ بھی معاشرے میں عام ہے۔ قوم اور ملک، گھروں اور خاندانوں میں بجائے خیر و برکت اور رحمت کے طرح طرح کے مصائب، بلیات، پریشانیاں نازل ہوگی۔ آج دیکھو ہم سے جو سب سے بڑی پریشانی وہ کورونا کی صورت میں آئی ہوئی ہے کہ جس کا ابھی تک علاج نہیں مل رہا۔ حج بند ہو گیا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ خانہ کعبہ میں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی نیت اور کیا ہے؟ حجر اسود کو ہم بوسہ نہیں دے سکتے، اللہ ہم سے اتنا ناراض ہو گیا ہے۔ آج قوم و ملک کی بدحالی، آج دنیا میں مسلمانوں کی بدحالی کو دور کرنے کا ذریعہ ہمارے صاحب اقتدار حکومت اور دردمندان قوم و ملک کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر یہ آتا تو وہ پھر قرآن ہدایات نافذ کر کے رحمت و برکت حاصل کرنے کا کرتے۔ اللہ تعالی ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ المختصر شروع صورت سے یہاں تک متعدد احکام اور امر و نواہی بیان کیے گئے ہیں۔ اب آگے خاتمہ صورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
غات اور اطاعت کا حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جس پر دین و دنیا کی تمام سعادتوں کا انحصار ہے۔ اطاعت کرنے والے مومنین کی مدح اور اطاعت سے جان چرانے والے منافقین کی مذمت فرمائی گئی ہے، جس کا بیان انشاءاللہ ہمارے آئندہ درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع